اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ ولو آمن اہل الکتاب لکان خیرا لہم منہم المؤمنون واکثرهم الفاسقون لن یضروکم الا اذی وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ يُوَلُّوكُمُ الْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا يُنصَرُونَ ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ أَيْنَمَا ثُقِفُوا إِلَّا بِحَبْلٍ مِّنَ اللَّهِ وَحَبْلٍ مِّنَ النَّاسِ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَةُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ۔ سورہ آل عمران چوتھا پارہ، سورت کی آیت نمبر 110 سے 112 تک یہ آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ کنتم خیر امۃ، کنتم اے مسلمانوں تم ہو خیر امہ ایک بہترین امت، اخرجت للناس اور تمہیں وجود میں لایا گیا ہے، تمہیں اٹھایا گیا ہے لوگوں کے فائدے کے لیے، انسانیت کے لیے۔ تم انسانوں کے لیے تمام انسانوں میں سے بہترین لوگ ہو۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس آیت کریمہ کی تفسیر یوں فرماتے ہیں کہ تم لوگوں کے لیے اتنے فائدہ مند ہو کہ لوگوں کو ہدایت کی طرف، نیکی کی طرف لانا تمہارا مشن ہے، حتیٰ کہ اگر دعوت و تبلیغ سے کام نہ چلے تو تم جہاد کا راستہ اختیار کر کے ان کے گلوں میں زنجیریں ڈال کے لاتے ہو اور ان کو دائرہ اسلام میں داخل کر دیتے ہو، وہ مسلمان ہو جاتے ہیں۔ تمہارا مقصد انسانیت کی تذلیل نہیں بلکہ انسانیت کے مقام کو بلند کرنا ہے۔ تم بہترین لوگ ہو۔ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، اور تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو، برائی سے روکتے ہو۔ یہ تمہارے بہتر ہونے کی وجہ ہے، ورنہ صرف نسبت کہ ہم مسلمان ہیں، عمل کچھ نہ ہو، عقیدے میں جھول ہو تو ہم دعویٰ یہ کرتے پھریں کہ ہم بہترین ہیں، تو ایسی کوئی بات نہیں۔ فرمایا تم بہترین اس لیے ہو کہ تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو، وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ اور اللہ پر ایمان لاتے ہو، کہ تمہارا عقیدہ بڑا مضبوط ہے، توحید میں کوئی جھول نہیں۔ اور آگے فرمایا وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، اگر روئے زمین کے اہل کتاب یہودی اور عیسائی بھی ایمان لے آئیں تو ان کے لیے بہت بہتر ہے۔ منہم المؤمنون، کچھ تو ان میں سے مومن ہیں جو ایمان لے آئے ہیں، وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ اور ان میں سے اکثریت فاسقوں کی ہے، کافروں کی ہے۔ آگے اللہ نے فرمایا یہ اہل کتاب جو مرضی ہے کر لیں، لیکن اگر تم اللہ پہ توکل اور بھروسہ رکھو اور اپنا مشن اس کو ہاتھ سے نہ جانے دو تو میں عرش والا گارنٹی دیتا ہوں لن یضروکم، وہ تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے، تمہارا بال بھی بیکا نہیں کر سکیں گے، الا اذی، ہاں ان سے یہی ہوگا کہ وہ تمہارے خلاف سازشیں کریں گے، تمہیں تانے دیں گے، تمہارے خلاف جھوٹے پروپیگنڈے کریں گے، اس کے علاوہ تمہارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکیں گے۔
وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ، اگر وہ تم سے لڑیں گے، اگر انہیں لڑنا پڑ گیا، يُوَلُّوكُمُ الْأَدْبَارَ، پیٹھ پھیر کر بھاگ جائیں گے، ثُمَّ لَا يُنصَرُونَ، اور پھر ان کو جن جن سے بھی مدد کی توقع ہوگی کوئی بھی ان کی مدد کو نہیں آئے گا۔ ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ، ان یہودیوں کے اوپر ذلت مسلط کر دی گئی ہے۔ ضُرِبَت کا معنی ہوتا ہے مار دینا، جیسے آپ سکے کے اوپر ایک مہر لگا دیتے ہیں تو وہ مہر مٹتی نہیں ہے، اللہ فرماتے ہیں ذلت ان کے اوپر ایسے تھوپ دی گئی ہے۔ اینما ثقفوا، اینما ثقفوا، یہ جہاں بھی ہوں، دنیا کے کسی خطے میں بھی ہوں، اللہ کی طرف ذلت ان کا مقدر ہے۔ انسانیت کی نظروں سے یہ گرے ہوئے لوگ ہیں۔ الا بحبل من اللہ وحبل من الناس، ذلت و رسوائی سے ان کے بچنے کی دو صورتیں ہیں۔ بحبل من اللہ، یا تو یہ اللہ کے عہد میں آ جائیں، تو اللہ کے عہد میں آنے کے دو مفہوم ہیں، یا تو یہ مسلمان ہو جائیں، اپنے آپ کو دین اسلام کا تابع بنا لیں، تو یہ اللہ کے عہد میں آ گئے، اور جو مسلمان ہو جائے وہ عزت پا جاتا ہے، وہ ذلیل نہیں رہتا۔ اسلام، ایمان، یہ عزت کی گارنٹی دیتا ہے۔ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، عزت کا مالک اللہ ہے، اور پھر اس نے روئے زمین پہ سب سے زیادہ معزز اپنے رسول کو بنایا ہے۔ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، اور پھر اس رسول کی نسبت کی برکت سے عزت مومنوں کو ملے گی۔ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ، یہ جملہ بھی اپنے ذہن میں نقش کر لیجئے گا، لیکن منافقوں کو اس حقیقت کا علم نہیں ہو سکتا، منافقوں کو اس حقیقت کا علم نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ فرماتے ہیں ان کے اوپر ذلت مسلط کر دی گئی ہے جہاں بھی ہوں، الا بحبل من اللہ، مگر یہ کہ یہ اللہ کی عہد میں آ جائیں، یعنی مسلمان ہو جائیں، یا یہ مسلمانوں کے ماتحت ہو کے زندگی گزارے۔ تو مسلمانوں نے ہمیشہ ان کی عزت کی، ان کے حقوق کی پاسداری کی ہے، ان کی عصمت کا خیال رکھا ہے، ان کو ذلیل نہیں کیا۔ وَحَبْلٍ مِّنَ النَّاسِ، یا دنیا کی عام لوگوں کی پناہ میں آ جائیں، دوسروں کی پشت پناہی انہیں حاصل ہو تو یہ کھڑے ہو سکتے ہیں، از خود بنو اسرائیل عزت دنیا میں حاصل کر لیں، یہ ہو ہی نہیں سکتا، یہ میرے رب کا فیصلہ۔ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، دوسری بات اللہ نے یہ فرمائی کہ یہ اللہ کے غضب کے مستحق ہیں، ان کے اوپر اللہ کا غضب ہے، یہ جہاں بھی ہیں اللہ کا غضب ان کے اوپر برس رہا ہے۔ میرے بھائیوں، میں آپ کو قرآن کی آیتیں پڑھ کر سنا رہا ہوں، اس مالک کی جو ہمارا خالق و مالک ہے، جو گزرے ہوئے زمانے کو، حال کو اور آئندہ کو برابر جانتا ہے، اور جس کے ہاتھ میں سب کچھ ہے۔ میں اس کے فرامین آپ کو سنا رہا ہوں۔ آگے میں بتاؤں گا کہ قرآن کی یہ آیات ہمارے پیش نظر کیسے نہیں ہیں، اور ہمارا بھی ایمان اس سے کیسے اٹھا ہوا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَةُ، چوتھی بات یہ ہے کہ ان کے اوپر مسکینی، محتاجی مار دی گئی ہے، مسلط کر دی گئی ہے۔ بھلے یہ مال اس لیے اکٹھا کرتے ہیں، لیکن یہ پھر بھی مسکین اور محتاج اپنے آپ کو ظاہر کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں یہ کیوں ہے، ہم نے ان کے ساتھ ایسا فیصلے کیوں کیے ہیں ان کے لیے، کیوں؟ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ، یہ وہ بدبخت لوگ ہیں کہ جتنے نبی ان میں بھیجے گئے کسی قوم میں نہیں بھیجے گئے، لیکن ہمیشہ یہ مسلسل اللہ کی آیات کے ساتھ انکار کرتے رہے، اللہ کے حکموں کو کھلے عام پاؤں کی نوک پہ رکھتے رہے۔ وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ، نبیوں کو یہ ناحق قتل کرتے رہے، یہ نبیوں کے قاتل ہیں۔ آپ کہیں گے کہ نبیوں کے قتل کی کوئی تاریخ، کتنے ہی نبی تو انہوں نے قتل کیے۔ ہمارے پیارے پیغمبر سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ خیبر کے لیے جب سن 7 ہجری میں آپ نے چڑھائی کی،
خیبر فتح ہوا اور مسلمانوں کے قبضے میں آیا، ایک یہودی عورت نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دعوت دی کہ میں آپ کو کھانا کھلانا چاہتی ہوں۔ اللہ کے نبی نے دعوت قبول کر لی۔ اس یہودن نے پوچھا کہ ان کو بکری کی جسم کا کون سا حصہ زیادہ پسند ہے؟ بتایا کہ دستی، اگلی ٹانگ۔ اس نے اس میں زہر ملایا، اس کو پکایا، پھر اس کو اللہ کے نبی کے سامنے رکھا۔ اللہ کے نبی کے ساتھ 2 صحابہ اور بیٹھے کھانے کے لیے۔ یہ 3 شخصیتیں تھیں جنہوں نے یہ کھانا کھایا۔ اللہ کے نبی نے لقمہ اٹھایا اور اپنے منہ میں ڈالا۔ وہ دوسرے صحابی بھی وہ لقمہ ایک نگل چکے تھے۔ آپ نے منہ میں ڈال کے اس کو اگل دیا اور فرمایا رک جاؤ، اس میں زہر ہے۔ ایک صحابی فوت ہو گئے اسی زہر سے۔ آپ نے اس یہودن کو بلایا، زینب نامی عورت کو، کہا تمہیں اس بری حرکت کے اوپر کس چیز نے آمادہ کیا؟ اس نے کہا کہ آپ سے جان چھڑانا چاہتے ہیں، ہم آپ سے جان چھڑانا چاہتے ہیں کہ آپ سے ہماری جان چھوٹ جائے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جتنی اللہ نے زندگی آپ کے مقدر میں لکھی تھی، دین مکمل ہونا تھا اور وہ آپ نے گزاری۔ روایات کے اندر آپ بخاری کا مطالعہ کریں، دیگر کتب احادیث کا، اللہ کے نبی بیمار ہیں، ربیع الاول کا مہینہ ہے، بیماری کے آخری دن ہیں اور جسم انتہائی اذیت میں ہے۔ آپ نے فرمایا عائشہ، جب سے میں نے خیبر میں گوشت کھایا تھا، اس وقت سے مجھے میری جسم کی رگیں کٹتی رہتی ہیں اور اب تو ایسا لگتا ہے کہ میری رگ جان کٹ جائے گی۔ آپ بھی شہید ہیں، ان یہودیوں کے ہاتھوں آپ کو شہادت ہوئی۔ اس سے بڑھ کر آپ کو ثبوت چاہیے کہ یہ نبیوں کے قاتل ہیں، یہ نبیوں کو قتل کرنے والی قوم ہے۔ عام انسانوں کو اس نے کیا انسان سمجھنا ہے؟ وہ ہستیاں جو انسانیت کی محسن ہیں، جو لوگوں کو دنیا اور آخرت میں کامیابی اور کامرانی کے راستے پہ ڈالنے کے لیے اپنا من مار دیتی ہیں، وہ ان کے ہاتھوں اگر محفوظ نہیں تو آج آپ کا کیا خیال ہے کہ کوئی مسلمان ان کے ہاتھوں محفوظ ہو جائے گا؟ ان کے ملمہ سازی سے، ان کے چکموں سے اور ان کے پروپیگنڈے میں آ کے آپ یہ کہیں کہ ہم اس کو مان لیں، اس کی سرپرستی میں آ جائیں تو ہم عزت پا جائیں گے، پھر آپ اس کا انکار کر دیں۔ آپ قرآن مجید کو سائیڈ پہ رکھ دیں۔ قرآن مجید فرقان حمید نے صرف ایک مقام پہ نہیں، اللہ مالک الملک نے ان لوگوں کی بری روش کا قرآن میں جس طرح غیر المغضوب کی جو حقیقت کو واضح کیا ہے کہ یا اللہ ہمیں صراط مستقیم پہ چلانا، ان لوگوں کے راستے پہ جن پر تو نے انعام کیا، غیر المغضوب علیہم، یا اللہ مغضوب لوگوں کے راستے پہ نہ چلانا، مغضوب لوگوں کے راستے پہ نہ چلانا۔ تو یہ لوگ وہ تھے، قل هل انبئکم بشر من ذلک مثوبۃ عند اللہ من لعنہ اللہ وغضب علیہ وجعل منہم القردۃ والخنازیر وعبد الطاغوت اولئک شر مکانا واضل عن سواء السبیل۔ فرمایا اے محمد، آپ ان یہودیوں کو کہہ دو، هل تنقمون منا، تمہیں ہم سے صرف اس لیے بغض اور نفرت ہے کہ ہم اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور اللہ نے ہمارے اوپر جو شریعت نازل کی ہے ہم اس کو مانتے ہیں، تمہیں ہم سے اس لیے نفرت ہے؟ اس کے علاوہ تو اور کوئی بات نہیں۔ مومن ہونا یہ ہمارا جرم ہے تمہاری نظر میں۔ پھر فرمایا آپ نے کہیں کیا میں تمہیں بتاؤں بشر من ذالک مثوبۃ عند اللہ، اللہ کے ہاں اس سے بھی بدتر کس کا مقام اور مرتبہ ہے؟ فرمایا من لعنہ اللہ، اللہ کے ہاں بدترین لوگ وہ ہیں جن پہ اللہ کی لعنت اور مار ہے، وغضب علیہ، جن پہ اللہ غضبناک ہے، وجعل منہم القردۃ والخنازیر، اور جن میں سے اللہ نے
ان بدبختوں کو جنہوں نے انتہا کر دی تھی ان کو اللہ نے بندر اور خنزیر بنا دیا. اولئک شر مکانا، یہ مکان اور رتبے کے لحاظ سے بدترین ہیں. وَأَضَلُّ عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ، اور سیدھے راستے سے یہ بھٹکے ہوئے. یہ بھی میں قرآن کی آیت میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے. وہ قوم جس کے بارے میں اللہ مالک الملک نے ان کو بتا دیا ہو، ایک واضح اور صاف اعلان کر دیا ہو سورہ الاعراف کے اندر، وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ إِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ. تیرے رب نے پکا اور حتمی فیصلہ صادر کر دیا، لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، میں قیامت تک ان کے اوپر گاہے بگائے ایسے لوگوں کو مسلط کرتا رہوں گا، مَن يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ، جو ان کو بدترین عذاب چکھاتے رہیں گے، جو ان کو بدترین عذاب چکھاتے رہیں گے، قیامت تک میں ان کے اوپر مسلط کرتا رہوں گا. پچھلی تاریخ آپ بھول گئے، نہ جرمن نے کیا کیا ان کے ساتھ، اور انگریزوں نے ان کے ساتھ کیا کچھ کیا، جو اب وہ صرف مسلمانوں کی دشمنی میں وہ ان کی ڈھال بنے ہوئے ہیں. انہوں نے جتنی ذلت اور رسوائی ان کو چکھائی، کسی اور قوم کے ساتھ ایسا سلوک کوئی تاریخ میں نہیں ملتا. تو اللہ کے بندو، ہم لوگ اصل میں قرآن سے دور ہیں، ہم اسلامی تعلیمات سے دور ہیں، ہم حقائق سے ناواقف ہیں. ہم قرآن کو ترجمے کے بغیر رمضان میں یا تو پڑھتے ہیں قیام میں، یا پھر مردوں کو بخشوانے کے لیے پڑھتے ہیں، اور دنیا میں ذلیل ہو رہے ہیں اس سے دور ہو کے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ جو پیشن گوئی کی گئی کہ ان کے اوپر مسکینی مسلط کی گئی، یہ تمہارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے. اس حوالے سے میں آپ کے سامنے ایک واقعہ رکھتا ہوں. اس واقعے سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ لوگ جس طرح آج انہوں نے اپنا ایک بھرم بنایا ہوا ہے، اور لوگ کہتے ہیں کہ یہ ناقابل تسخیر قوم ہے، یہ آج کی بات نہیں ہے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے یہ بات چلی آ رہی ہے. ہم سیرت نہیں پڑھتے کیونکہ یہ ٹک ٹاک اور یہ دیگر یہ چیزیں ہمیں ان سے فرصت نہیں ہے. ہمیں اللہ کے نبی کی سیرت سے کوئی سروکار نہیں ہے، صحابہ کی زندگی سے کوئی سروکار نہیں ہے. میرے بھائیوں، یہی تو ہماری ذلت و رسوائی کا ذریعہ ہے. اسی لیے تو ہمارے دلوں میں خوف ہے، اور جو وہ پروپیگنڈا کریں اس پروپیگنڈے کا ہم سب شکار ہیں. قرآن ان سارے پروپیگنڈوں کو بالکل ایک طرف کر دیتا ہے اور حقائق سامنے رکھ دیتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لائے، اور کیوں لائے؟ اس لیے کہ اللہ مالک الملک نے یہاں کے باشندوں کو، جو صدیوں سے یہاں آباد تھے، دو قبیلے اوس اور خزرج، ان کو اللہ نے اپنے فضل سے دین اسلام کی دولت سے مالا مال فرمایا، اور یہ بڑے جنگجو، نہ ڈر، بہادر، عہد کو نبھانے والے اور مروت والے لوگ تھے. اللہ نے ان کو دین کے انصار اور مددگار کے طور پہ چنا. یہ مدینہ کے رہنے والے تھے. انہوں نے روئے زمین کے خطرات کی پرواہ نہ کرتے ہوئے مکہ جا کے اللہ کے نبی سے درخواست کی کہ آپ یہاں کب تک ان کفار کے ہاتھوں ظلم سے ستم سہتے رہیں گے؟ آپ ہمارے پاس ہیں. ہم جس طرح اپنے عصمتوں کی، اپنی بیویوں کی، اپنے بچوں کی حفاظت کرتے ہیں، اس طرح آپ کی حفاظت کریں گے. آپ اللہ کے حکم سے تشریف لے آئے. مکہ کے مسلمان ہجرت کر کے آ گئے. تو جب آپ مدینہ میں آئے تو تین قسم کے لوگ پورے جزیرہ عرب میں آپ کے حوالے سے تین ذہن کے لوگ تھے مسلمانوں کو نکال کے. ایک تو وہ تھے جنہوں نے آپ سے عہد کیا، ہم آپ سے جنگ نہیں کریں گے، نہ دشمنوں کے خلاف، یعنی آپ کے خلاف دشمنوں کی مدد کریں گے، یعنی ہم بالکل غیر جانبدار رہیں گے، آپ جانے آپ کے دشمن جانے، ہم بالکل آپ کے معاملات میں انٹرفیئر نہیں کریں گے. ایک وہ لوگ تھے جنہوں نے کھلے عام اعلان جنگ کیا، اور وہ مکہ کے لوگ تھے، اور
گرد و پیش کے لوگ تھے جنہوں نے کہا کہ ہماری آپ سے لڑائی ہے، ہم آپ کو ایک دن بھی چین سے نہیں بیٹھنے دیں گے۔ یہ کون تھے؟ مکہ کے لوگ تھے، قریش مکہ تھے اور ان کے جو حوالی تھے۔ ایک وہ طبقہ تھا کثیر عرب کا جو غیر جانبدار تھے، جنہوں نے اللہ کے نبی سے کوئی رابطہ نہیں کیا، وہ حالات کا رخ دیکھ رہے تھے کہ اگر یہ لوگ مسلمان غالب آ گئے تو ہم ان کے ساتھ ہو جائیں گے، ان کا دین اپنا لیں گے، اور اگر یہ لوگ غالب آ گئے تو پھر ہم ان کے ساتھ ہو جائیں گے۔ وہ لوگ جنہوں نے یہ عہد کیا تھا کہ ہم آپ سے کسی قسم کی کوئی شرارت نہیں کریں گے، کوئی لڑائی نہیں کریں گے، وہ یہود مدینہ تھے، اور یہ 3 قبیلے تھے، بنو قینقاع، بنو نذیر اور بنو قریظہ۔ 3 قبیلے بڑے تھے، دیگر بھی چھوٹے چھوٹے قبائل تھے۔ ان میں پہلا قبیلہ بنو قینقاع، یہ مال و دولت کے لحاظ سے، یہ اپنے پیشے کے لحاظ سے، یہ ایک مضبوط اور سٹرانگ قبیلہ تھا۔ 700 جنگجو تھے ان کے، 700 زبردست تربیت یافتہ، اور ان کے پاس بے بہا مال تھا، اور قرآن کہہ رہا ہے وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَةُ، ان کے اوپر مسکینی مسلط کر دی گئی۔ کسی یہودی نے اٹھ کے نہیں کہا کہ آپ ہمیں مسکین کہہ رہے ہیں اور ہمارے پاس دولت کے انبار ہیں۔ بات کو سنیں، ذرا سمجھنے کی کوشش کریں۔ اللہ کہتے ہیں ان کے اوپر ذلت مسلط کر دی گئی، وہ کسی نے نہیں کہا کہ ہم ذلیل نہیں ہیں، ہم بڑے عزت والے۔ یہ قرآن کا اعلان ہے۔ اللہ نے کہا یہ تمہارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکیں گے۔ انہوں نے سازشیں شروع کر دی۔ جب بدر میں مسلمانوں کو نمایاں فتح حاصل ہوئی، ان کے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ پچھلے جمعے کا واقعہ اپنے ذہن میں رکھیے گا، شاس بن قیس جو قبیلہ ایک شخص تھا بڈھا بنو قینقاع کا، جس نے کہا یہ انصار، یہ بنو قیلہ، اس عورت کے یہ بچے، یہ دونوں اوس اور خزرج یہ آپس میں بھائی بن گئے، میں ان کے الفت و محبت کو برداشت نہیں کر سکتا۔ اس نے کیسے لڑائی بڑھا دی تھی، پھر اللہ کے نبی نے ان کو ٹھنڈا کیا تھا۔ وہ باتیں ذہن میں ہیں، یہ وہی قبیلہ ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان کو متنبع کیا، کہا اللہ کے بندو دیکھو، تمہیں پتہ ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں، اور میں عرب و عجم کا نبی ہوں، میں صرف عربیوں کا نہیں ہوں، اور تم بھی مجھ پر ایمان لانے کے پابند ہو۔ ایمان لے آؤ، تسلمو، تم دنیا میں بھی محفوظ ہو جاؤ گے، آخرت میں بھی محفوظ ہو جاؤ گے، وگرنہ تمہارے اوپر بھی تمہارا بھی وہی حشر ہوگا جو قریش کا ہوا ہے۔ یہ اللہ کے نبی ان کو سمجھانے کے لیے ان کے بازار، بنو قینقاع کے بازار میں گئے، صحابہ آپ کے ساتھ تھے۔ آگے سے ان لوگوں نے کیا کہا، رد عمل میں کیا جواب دیا، کہا محمد آپ کا پالا نا تجربہ کار قوم سے پڑا ہے، آپ کی قوم کو لڑائی کا پتہ نہیں ہے، ہم سے پالا پڑے گا تو آپ کو پتہ چلے گا کہ نحن رجال، مرد کون ہوتے ہیں، مرد کون ہوتے ہیں۔ آپ کا نا تجربہ کار لوگوں سے لڑائی کا واسطہ پڑا ہے تو آپ اترا رہے ہو کہ ہم غالب آ گئے، کبھی ہم سے 2 ہاتھ کیے تو پھر پتہ چلے گا۔ بتائیے یہ کھلی دھمکی نہیں تھی؟ اللہ کے نبی نے پھر بھی کچھ نہیں کہا، صبر کیا، اور آپ واپس آ گئے۔ ایک عورت جو انصار کی، ایک انصاری صحابی کی بیوی تھی، وہ اپنا سامان بیچنے اس قبیلے کے بازار میں گئیں، وہاں سامان بیچا، اور ایک سنار، ایک جوہری کے پاس گئیں سونے کے بھاؤ کے سلسلے میں، اور کپڑا چہرے پہ کیا ہوا تھا۔ اس ظالم نے کہا کپڑا ہٹاؤ، ان کا میں کپڑا نہیں ہٹاؤں گی، میں کپڑا نہیں ہٹاؤں گی۔ ایک شرارتی انسان اٹھا، اس نے پیچھے سے کپڑے کو ایک ٹانکے سے گانٹھ دیا، اس عورت کو خبر نہیں ہوئی۔ جب وہ اٹھی، اس کا سارا کپڑا جو ہے وہ بے ستر ہو گیا، پورا سر منہ ننگا ہو گیا۔ اس نے وہاں چیخ و پکار شروع کر دی کہ ان ظالموں نے میرے ساتھ یہ کیا ہے۔ وہاں ایک صحابی تھے، ان کی رگوں میں غیرت کے شرارے کوننے لگے۔ میرے بھائی، آج ہم بھی ہیں، دل بہت افسردہ ہے، بڑے غم میں ہے دل کی کیفیت کہ ہم کیا ہیں، ہم کہاں کھڑے۔ ایک صحابی تھا، بنو قینقاع کا قبیلہ تھا، ایک عورت کی بے حرمتی ہوئی، ایک بہن کی بے حرمتی، صرف اتنی کہ اس نے چہرہ ننگا کیا، اس سے رہا نہیں گیا، اس نے نہیں دیکھا میں ایک ہوں،
اس نے فوراً اس بدبخت انسان کو وہیں قتل کر دیا. سارا قبیلہ اکٹھا ہوا اور انہوں نے اس مسلمان کو شہید کر دیا. اب صورتحال یہ تھی کہ حالات اس نہج پہ پہنچ گئے تھے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام مجبور تھے کہ اب ان کا ایکشن لیا جائے. ان کی شرارتیں، ان کی بدعہدیاں اور لوگوں کی عزتوں سے کھیلنا، یہ ان کی نیچر ہے. یہ ایک ذلیل ترین قوم ہے. اور یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اللہ کے نبی کو کہا تھا کہ جب ہم سے پالا پڑے گا پھر آپ کو پتہ چلے گا. نبی علیہ السلام نے عہد کیا ہوا تھا. جبریل امین آیت لے کے آئے سورہ الانفال کی 58 نمبر آیت، وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَانبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَىٰ سَوَاءٍ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ. اے میرے محبوب، جن جن لوگوں سے آپ کے عہد ہیں سلو کے، کسی قوم کے بارے میں آپ کو اگر خیانت کا ڈر ہو کہ یہ خیانت کر رہے ہیں، آپ ان کا عہد ان کے منہ پہ دے مارے، ان کو بتا دیں کہ ہمارا تمہارا عہد کوئی نہیں ہے. آپ نے فرمایا ہاں مجھے ڈر ہے بنو غطفان بنو قینقاع سے. چنانچہ آپ نے ان کا محاصرہ کیا. شوال کا مہینہ تھا، رمضان میں جنگ بدر ہوئی، شوال میں آپ نے ان کا محاصرہ کیا. 20 دن محاصرہ رہا. سامنے آ کے نہیں لڑے. وہی لوگ جو یہ کہتے تھے کہ ہم سے لڑائی ہوئی، آپ کو پتہ چلے گا کہ ہم کون لوگ ہیں. سامنے لڑنے کی جرت نہیں ہوئی، قلعے میں بند ہو گئے. 400 زرہ پوش تربیت یافتہ مسلح لوگ تھے اور 3 بہادر افواج تھی 300 کی. 700 افراد اس وقت. مسلمانوں کی اتنی تعداد نہیں تھی اور ایسے ہتھیار نہیں تھے. یہ تو خود ہتھیار گر تھے، ہتھیار بنانے والے تھے. وہ بھرم جو آج آپ دیکھ رہے ہیں وہ اس وقت بھی اللہ کے نبی نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، صحابہ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. لیکن ان کے اوپر اللہ کا کلام نازل ہو رہا تھا، ان سے اللہ باتیں کر رہا تھا. وہ اللہ کے ساتھ تعلق جوڑے ہوئے تھے، لہذا دنیا کا کوئی خوف انہیں مرعوب نہیں کرتا تھا. آپ نے ان کے جب محاصرہ کیا، 20 دن گزرے، کہنے لگے اللہ کے لیے ہمیں معاف کر دیں، ہم یہاں سے جانے کے لیے تیار ہیں. وہ لوگ جنہوں نے یہ کہا تھا کہ جب لڑائی ہوگی پتہ چل جائے گا، ایک تلوار بھی نیام سے نہیں نکلی، ایک تیر بھی نہیں چلا، اور اللہ کے نبی علیہ السلام کے سامنے انہوں نے ہاتھ جوڑ دیے اور کہنے لگے ہم یہاں سے نکلنے کے لیے تیار ہیں. آپ نے فرمایا نہیں، نکلنے کے لیے نہیں، قلعے سے اترو گے میرے فیصلے پہ، جو میں فیصلہ کروں. ان کا ہم اس کے لیے بھی تیار ہیں، آپ جو فیصلہ کریں ہم وہ ماننے کے لیے تیار ہیں. یہ وہ پہلا قبیلہ ہے بنو قینقاع جو سخت جنگجو تھا اور جو اسلحہ ساز تھے اور جو لوگوں میں لڑائیاں بھڑکانے والے تھے، جن کا بڑا اثر و رسوخ تھا، اور جو انصار کے بھی اسلام سے پہلے حلیف تھے. یہ وہ قبیلہ تھا میرے بھائیوں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اور مسلمانوں کے سامنے ان کے حوصلے پست ہو گئے اور اللہ کے نبی نے کہا اترو نیچے، اور ان کی مشکیں کس دی گئی، ان کو باندھ دیا گیا. عبداللہ بن ابی کا کردار اس وقت سامنے آیا، منافقانہ، جس نے ظاہری طور پہ کلمہ پڑھ لیا تھا. وہ کہنے لگا یہ میرے حلیف ہیں، انہوں نے سرد گرم حالات میں میری مدد کی ہے، میرے سامنے آپ 100-700 آدمی کو قتل کر دیں گے، میں ایسے نہیں ہونے دوں گا، آپ ان کو چھوڑ دیں، میرے کہنے پہ چھوڑ دیں. اللہ کے نبی کو بڑا غصہ آیا، اس نے حتیٰ کہ آپ کے دامن پکڑ لیا، ان کو چھوڑ دیں. آپ نے فرمایا اللہ کی مار تجھے بھی ہو اور ان کو بھی ہو، جاؤ لے جاؤ انہیں. لیکن یہ مدینہ اور مدینہ کے ارد گرد نہیں رہ سکتے، یہ مدینہ سے نکل جائے اور اپنے ساتھ کچھ نہیں لے جا سکتے. میرے بھائیوں، یہ وہ واقعات ہیں جو آگے سلسلہ چلے گا یہود کی تاریخ کے حوالے سے کہ یہ بنی اسرائیل کون ہیں، آج کیوں ہمارے ذہنوں میں یہ سوار ہیں. آج وجہ کیا ہے کہ امت مسلمہ کے لیے اس وقت چند 100 مسلمان تھے جنہوں نے ایک ایک کر کے ان سب کو ذلت و رسوائی کے گہرائیوں میں ڈالا تھا. آج یہ چند لاکھ ہیں، زیادہ سے زیادہ 60 لاکھ ہوں گے، اور 1 ارب اس سے اوپر امت مسلمہ ہے، اور ساری امت مسلمہ کے سینے پہ یہ جو ہے وہ مونگ ڈل رہے ہیں اور ان کے چہرے پہ دن رات تمانچے مار رہے ہیں کہ اٹھو محمد کے ماننے والوں، ہم نے تو اپنے دل سے وہ بغض اور کینہ نہیں بلایا،
ہم نے تو وہ پرانے دشمنیں نہیں بلائیں، تم ہی سادہ ہو ہمارے کہنے میں آ گئے، تم ہی سادہ ہو ہمارے کہنے میں آ گئے ہو، ہم نے جیسے تمہیں جو تصویر دکھائی تم نے اسی کو حق مان لیا، تو پھر اب ذلت و رسوائی کے بدلے ہم نے لینے۔ تو میرے بھائیوں، کیا رونا، کس بات پہ جو ہے وہ ہم آنسو بہائیں؟ ہم یعنی فلسطین کی جو کیفیت ہے اس وقت مسلمانوں کی، امت مسلمہ کی، وہ ہم سب کی ہے، ہم سب کی ہے، ہم سب کے ساتھ یہ معاملہ ہو رہا ہے۔ آج میں آپ کے سامنے ایک بہت بڑے وہاں کے ڈاکٹر اور ایک علامہ کا مضمون میں پڑھنا چاہتا تھا، جو آج کل مسلمانوں کی اکثریت اس پروپیگنڈے میں مبتلا ہے کہ حماس نے یا کسی نے بھی حملہ کر کے گویا ان کو چھیڑا ہے اور ہلاکت کی دعوت دی ہے۔ انہوں نے وہاں بیٹھ کے وہ حقائق بتائے ہیں کہ آپ لوگ حقائق سے بے خبر ہیں۔ ہم نے حملہ کیا بڑا سوچ سمجھ کے کیا، اور اس کی وجوہات کیا تھیں وہ انشاءاللہ زندگی ہوئی تو آئندہ جمعے آپ کے سامنے میں وہ رکھوں گا، اور بھی کچھ حقائق آپ کے سامنے۔ لیکن مجھے آپ یہ بتائیں اللہ کے لیے، کیا رات کے وقت آپ کو سکون کی نیند آ جاتی ہے کہ جب آپ دیکھتے ہیں اپنی آنکھوں کے سامنے اجتماعی قبریں ہمارے مسلمان بھائیوں کی بن رہی ہوتی ہیں؟ میں تو سمجھتا ہوں کہ ان کو کفن کہاں سے مل رہی ہے۔ آپ کو ان ماؤں کا رونا آپ کے ذہنوں پہ، آپ کے دلوں کو جھنجھوڑتا نہیں ہے، جو اپنے چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کے چیتڑے اپنے ہاتھوں سے وہ اللہ کے حوالے کر رہی ہوتی ہیں اور کہتی ہیں الحمدللہ انا للہ و انا الیہ راجعون، اور جو اپنا پورا خاندان ایک عورت بے سہارا ہو جائے، جس کے بھائی مر جائیں، جس کا خامند مر جائے، جس کے دل کے ٹکڑے جو ہیں وہ ہمیشہ کے لیے اس سے جدا ہو جائیں، اور وہ صرف یہ کہہ رہی ہو کہ اب میں تمہیں خواب میں دیکھا کروں گی۔ ہم مسلمان ہیں، ہم کہاں کے مسلمان ہیں؟ کیا ہمارا ایمان ان بچوں جیسا بھی نہیں ہے کہ ایک ماں حالات سے تنگ آ کے کہتی ہے کیا امت مسلمہ کو ہمارا خیال نہیں کہ ہر وقت ہمارے اوپر بمباری ہو رہی ہے، گھروں کے گھر تباہ ہو رہے ہیں، ملبے کے نیچے سے چیتڑے اکٹھے کر کے ان کو دفنایا جا رہا ہے، عورتیں بے سہارا ہو رہی ہیں، اور چھوٹے چھوٹے بچے جن کے ماں باپ ان کی آنکھوں کے سامنے بموں سے اڑا دیے جاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ کون لوگ ہیں؟ ہم تو وہ اس رحمت اللہ عالمین کی امت ہیں، عام انسانوں سے یہ سلوک ہو تو ہم سے رہا نہیں جاتا، ہمارا دل خون کے آنسو ہوتا ہے، وہ تو ہمارے جگر کا حصہ ہے، وہ تو ارض فلسطین کے، ارض مقدس کے وہ باسی ہیں میرے بھائیوں، وہ تو مسجد اقصیٰ کے محافظ ہیں۔ اس بچے کی بات ایمان افروز، کیا اس سے ہمارے ذہنوں کو کوئی شرمساری محسوس نہیں ہوتی؟ جس کی ماں نے یہ کہا تھا کہ امت مسلمہ کہاں سو گئی ہے، ان کی فوجیں کدھر ہیں، ان کے میزائل اور ان کے بم کدھر ہیں، وہ کب چلیں گے، کس کے اوپر چلیں گے، کس کے لیے بنائے گئے تھے؟ تو آگے سے بیٹا کہتا ہے ماں یہ بات نہ کرو، آج ہم نے کسی سے مدد نہیں مانگنی، ایک اللہ سے مانگنی، یہ بات چھوڑ دو کہ ہم کسی غیر کی طرف دیکھیں گے، آج ہم وہ بات کریں گے جو ہمارے بزرگ سیدنا ابراہیم نے کہی تھی جب جبریل امین آئے تھے آگ پہ ڈالتے وقت کہ میں آپ کی کیا مدد کر سکتا ہوں؟ کہا جبریل مجھے تیری مدد کی ضرورت نہیں، مجھے عرش والے کی مدد کی ضرورت ہے۔ آج ہم بھی صرف اس عرش والے کو دیکھ رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ باتیں تو ان کی ایمان کی ہیں۔ اس نوجوان کی بات بھی کیا آپ کو کبھی اس نے نہیں جھنجھوڑا، جو سٹرکچر پر پڑا ہوا ہے اور وہ زخموں سے چور چور ہے، اس کو بتایا جا رہا ہے تیرا سارا خاندان تباہ ہو گیا ہے، کہنے لگا قُلْ لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا، ہمیں وہی مصیبتیں پہنچ رہی ہیں جو اللہ نے ہمارے مقدر میں لکھی ہیں، ہمیں اللہ سے کوئی گلہ شکوہ نہیں ہے، وہ ہمارا مالک ہے، وہ ہمارا کارساز ہے، ہمارا توکل اللہ کے اوپر ہے۔ آپ کو ان لوگوں کی باتیں کیا نہیں جھنجھوڑتی جو یہ کہتے ہیں کہ لوگ ہمارے اوپر تنقید کرتے ہیں،
ہم نے سوچ سمجھ کے یہ راستہ اختیار کیا ہے. یہ ہمارے اوپر آج بھی ظلم نہیں ہو رہا، صدیوں سے ہو رہا ہے. اور ہمارے سامنے اللہ کے نبی کی احادیث ہیں کہ ایک امت ہمیشہ حق پہ قائم رہے گی اور وہ کافروں سے لڑتی رہے گی. جو ان کو چھوڑ دیں گے، جو ان کے اوپر تنقید کریں گے، ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے. لوگوں نے پوچھا اللہ کے نبی وہ قوم کہاں ہوگی؟ فرمایا وہ مسجد اقصی اور اس کے ارد گرد ہوگی. وہ کہتے ہیں ہم خون کے آخری قطرے تک، ہم آخری جان تک مسجد اقصی کی حفاظت کریں گے. میرے بھائیوں، مسجد اقصی میری اور آپ کی نہیں ہے. کس چیز پہ روئیں؟ کیا کبھی دعا کی ہے تڑپ کے؟ اے اللہ ہم تو بالکل معذور ہیں، ہم تو تجھے منہ دکھانے کے قابل نہیں. نعمتیں تیری کھا رہے ہیں، کلمہ تیرے نبی کا پڑھ رہے ہیں، لیکن تیرے نبی کا کلمہ پڑھنے والے ان کے ساتھ یہ معاملہ ہو رہا ہے. لیکن ہمارے اعصاب اتنے سن ہیں یا اللہ کہ ہم تو یہ سوچ بھی نہیں سکتے ہم نے کرنا کیا ہے. جب ایسی کیفیت ہو، کسی مظلوم کے اوپر ظلم ہو رہا ہو اور لوگ اس کو روکنے پہ قادر ہو اور نہ روکیں، وہ ظالم کے ظلم میں برابر کے شریک ہوتے ہیں. میرے بھائیوں، ہمیں اللہ کے غضب کا ڈر نہیں ہے؟ جو کچھ ان کے ساتھ ہو رہا ہے کیا ہم شریک نہیں ہیں؟ ہماری حکومتیں کیا کر رہی ہیں؟ ہمارے بڑے بڑے صاحب اختیار امت مسلمہ کے 58 ممالک کے، وہ کیا کر رہے ہیں؟ انہوں نے اپنی فوجوں کو کیوں پالا ہوا ہے؟ انہوں نے اتنے بڑے ہتھیار کیوں رکھے ہیں؟ کس کے لیے؟ اگر یہ دشمن نہیں تو پھر دشمن کون ہوگا؟ یہ تو بتائیں. اگر اسرائیل دشمن نہیں، اگر امریکہ دشمن نہیں، تو پھر اس کا مطلب ہے ہم دشمن ہیں. یہ مسلمانوں کو مارنے کے لیے سب کچھ بنا ہے. اللہ ہمیں توفیق نصیب فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر.